ٹھیک ہے. کبھی بھی آپ کے اسکول میں، آپ کی یونیورسٹی میں، آپ کے کالج میں، آپ یقین کریں کچھ عرصہ اسکول میں پڑھایا ہے، اس میں کسی بچے کا رنگ کالا ہوتا ہے، کوئی اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کوئی اس سے بات نہیں کرنا پسند کرتا. کوئی بچی کلاس میں نکمی ہوتی ہے یا اس کو نہیں آتا، آپ کیوں نہیں اس کے ہیلپنگ ہینڈ میں آئے، میں آپ کو بریک میں آئے، آپ میرے گھر میں آ جائیں، یا میں آپ کے گھر میں آ کر آپ کو سمجھا دوں گی. مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کو جب ڈانٹ پڑتی ہے، میں آپ کی مدد کروں گی. جب آپ کسی کو مدد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں، اچھی لڑکیوں، جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. ان میں پھر اس سے کیا آ جاتا ہے، ان میں پراؤڈ آ جاتا ہے، ان میں وہ آ جاتا ہے، اکڑ آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور تکبر علم کو چھین کر لے جاتا ہے. آپ کوشش کریں، آپ کی کلاس کی اگر کوئی خوبصورت، جس کو دنیا نہیں خوبصورت کہتی بلکہ ہر انسان بہت خوبصورت ہے، چاہے اس کا رنگ کالا ہے، چاہے اس کی نوزی موٹی ہے، چاہے آنکھیں چھوٹی ہے، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے. بلکہ آپ ایسے جن کو دنیا کہتی ہے نا کہ یہ خوبصورت نہیں، آپ ان کو کہیں آپ مجھے بہت خوبصورت لگتی ہیں کیونکہ آپ کا خالق خدا ہے، آپ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کبھی بھی کسی چھوٹے قد والے کا، کسی اینک والے کا، کسی جو ہے موٹے کا، کسی پتلے کا، کوئی جو ہے کوئی بھی عیب ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اس کو میں نے پیدا کیا، آپ نے اس کا مذاق نہیں اڑانا، بلکہ کہیں اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت پیدا کیا، ان کی تعریف کریں کیونکہ اس کا خالق خدا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہ بات؟ ایک تو اپنے آپ کو ہم نے کہا تھا، ہم نے اپنے آپ کو سب سے کم سمجھنا ہے. شیطان نے اپنے آپ کو کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیا بن گیا تھا وہ؟ اچھا والا جن تھا. اللہ نے اس کو اپ گریڈ کر کے ملائکہ تک پہنچا دیا، لیکن یہ کہنے کی وجہ سے کہ میں انا خیر منہ، خلقتہ من طین، خلقتہ من طین خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے میں بہتر ہوں. اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو کیا کیا؟ شیطان بنا دیا. ہم نے اپنے اندر سے یہ انا خیر منہ کو نکالنا ہے. میں بہتر نہیں ہوں، آپ بہتر ہیں، آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں، آپ بہتر ہیں، آپ چھوٹے ہیں، آپ کے گناہ کم ہیں، آپ میری ایج فیلو ہیں، آپ کی کوئی خوبی ایسی ہے جو اللہ کو پسند ہوگی، آپ دعا کریں میں بھی آپ کی جیسی اچھی بن جاؤں. اپنے اندر عاجزی کو پیدا کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ اب بندگی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھر وہی عبادت کرنا، ہر بات میں اللہ کا کہنا ماننا. ٹھیک ہو گیا؟ اور اللہ نے پہلا حکم کیا دیا؟ وابل، آیت بولے، اور والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرو جس میں حسن پایا، اگر حسن پایا جاتا ہو. اور اگر آپ اس کو شارٹ کر کے کہیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرو یا حسن سلوک کرو. بیٹے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، ویری گڈ، شاباش. شاباش، ویری گڈ. کچھ لوگ جب میک اپ کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ بہت پیاری لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو آپ تو پیاری نہیں لگی، وہ تو سارا آرٹسٹ کا کمال ہوتا ہے نا. یہ والی بہت پرانی بات ہے، میں یہ نہیں یاد کروائی ہے. یہ اللہ نے آپ کے اوریجنل فیسز بنایا ہے اور اس میں آپ بہت خوبصورت لگتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور برا نہ بنائے، برا انہوں نے آپ کو موو کیا نا تاکہ ایک اچھی بات آپ کے اندر چلی جائے. اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ منہ دھو لیں اور آپ ادھر متوجہ رہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، ہم نے لاسٹ ٹائم ہوم ورک دیا تھا. اچھا، والدین کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے؟ جناحم من الذل، اپنے جو ہے وہ دونوں کاندھے جھکا کر کھڑے ہونا شروع ہے. تب کے ساتھ کے نہیں کہ ہم بابا کی ماما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری کدھر ہے جو میں نے منگوائی ہوئی چیزیں. ہاں جی، چینج کیا اپنا کہ بس پڑھا ہی ہے اور سیکھا ہی ہے. عمل بھی کیا کسی نے کہ نہیں؟ سچ سچ بتاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا. آپ کو پتا نا میں سچ بولنے میں شاباش دیتی ہوں. کسی نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا؟
نہیں کیا. چلے سچ بولنے پر شاباش ہے، لیکن آپ نے اب ادب کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. جی ہاں نہیں، اگر آپ نے نہیں کیا لیکن سچ بولا نا تو گڈ، اس کے اوپر شاباش بنتی ہے، بہادری ہوتی ہے نا، ہر کوئی تو ایسی جرات نہیں کر سکتا. اچھا جی، شہباز کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی نہیں کی، ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، شاباش، آپ کو اچھا کام کرنے پر شاباش. اچھا جی، گفتگو کیسے کرنی ہے؟ گفتگو مل کر بتائیں. آواز، لہجہ، الفاظ. ٹھیک ہے، جب کھڑے ہونا ہے تو کیسے کھڑے ہونا ہے؟ جھکا کر. چلنے میں کیا روش اختیار کرنی ہے؟ اور اگر وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ آگے چلیں تو پھر ان کی بات کو مان دینا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اور پچھلی دفعہ میں نے ایک موبائل والی بات بھی بتائی تھی، وہ کیا تھی؟ ہاں جی، وہ کس نے اس ہفتے میں عمل کیا ہے؟ آپ نے کیا؟ بتائیں. ہاں اچھا آپ بتائیں، علینا نے کیا؟ واہ بھائی واہ، علینا کی سلامتی کے لیے، جس جس بچے نے عمل کیا ان کی سب کی سلامتی کے لیے درود پڑھیں. اللہ عجل فرجاؤ کہ اگر موبائل ماما لے لیں تو ہم نے غصہ کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پیار سے کھینچنا ہے، آرام سے ان کو دے دینا، برا نہیں منانا. نہیں بری بات، یہ تو چیٹنگ ہوگی نا. اجازت لے کر، ماما اجازت دے، میٹھی میٹھی باتوں میں، ہاں میٹھی میٹھی باتوں میں ان سے لگا کر ان سے لے سکتے ہیں، غصے سے نہیں، ناراضگی سے نہیں. ٹھیک ہو گیا، شاباش. اچھا جی، دعائیں کہا تھا والدین کے لیے یاد کرنی ہے. چلے جی، ربنا اغفر لی، پہلی دعا مل کر. ترجمہ، اے مجھے، میرے والدین کو اور مومنین اور مومنات کو یوم حساب بخش دے. ترجمہ نہیں یاد کیا ہے تو یہ والا نہیں کیا ہوا کہ کوئی اور کیا. آپ نے کیا کیا؟ شاباش، ویری گڈ. چلے جو بھی ترجمہ کر لیں، ترجمہ صحیح ہونا چاہیے، لیکن ایک ترجمہ جو ہے وہ کلن یاد کروا دیں کہ جو سب کو یاد. ایڈریسز کے ساتھ نہیں یاد کروائے؟ ایڈریسز میں آپ کو سینڈ کیے تھے نا، کروائے. کیا ایڈریس ہے اس کا؟ یہی ہے. میں نے تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، میں موبائل میں نہیں لائی، موبائل میں لکھا ہوا تھا میں نے. یہی والا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41. اب دوسری آیت جو سورہ نوح والی ہے وہ والی سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا سب کو نہیں آ رہا، دوبارہ پڑھیں. وَلِمَن دَخَلَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. ترجمہ، اے میرے آپ سنائیں، ایک بچہ سنائیں تاکہ مجھے سمجھ آئے ترجمہ یاد کیا. نہیں، پہلے مجھے اور میرے والدین کو. نو، یہ وہ والا نہیں ہے. آپ بتائیں حروف بانو، تشریف رکھیں آپ. آپ بتائیں جی. یہ بھی آپ کو بتائیں. اچھا اچھا، ابھی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا نا ترجمہ صحیح یاد کرنا. بیٹھ جائیں.
اوکے ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ میں بول دیتی ہوں. ربنا اغفرلی، ربنا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب، ربنا اغفرلی مجھے بخش دے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو جیسے بتایا نا کہ وہ ما خلقت الجن والانس میں اللہ نے کہا تمام جنوں اور تمام انسانوں، یعنی پہلے جن خلق ہوئے تھے اور پھر انسان خلق ہوئے تھے. اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی، پچھلی آیت میں بھی، سورہ ابراہیم آیت 41 میں بھی تھا ربنا اغفرلی اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے. یاد رکھنا ہے مغفرت کی جب بھی دعا مانگنی ہے قرآن نے سکھایا ہے مغفرت کی دعا پہلے اپنے لیے، سب سے پہلے اس دعا میں بھی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو، یا بروز حساب مومنین کو بخش دے. ٹھیک ہے، اس آیت میں بھی سورہ نوح کی آیت نمبر کتنی ہے؟ 28. ربنا اغفر لی اے ہمارے رب مجھے بخش دے. اور سے سنے ولی والدی اور میرے والدین کو بخش دے. ولی من دخل، دخل کا مطلب داخل ہو، ولی من اور جو داخل ہو، ولی من دخل بیتی میرے گھر میں، مؤمنن ایمان لا کر، اور جو اے خدا اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہو اس کو بھی بخش دے. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور پھر تمام مومنین کو، والمؤمنات اور تمام مومنات کو بخش دے. مومنین کا مطلب مومن مرد، مومنات کا مطلب مومن عورتیں. ٹھیک ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. جب بخشش کی دعا مانگنی ہے، مغفرت کی دعا مانگنی ہے، پہلے خدایا مجھے، پھر سب سے پہلے میرے والدین. والدین میں کون کون سے والدین شامل ہیں؟ مل کے بتائیں. جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اساتذہ، ہمارے ساس سسر، یہ تینوں ہمارے ماں باپ ہیں. ٹھیک ہے، جب بھی آپ نے والدین کا لفظ استعمال کرنا ہے آپ کے ذہن میں یہ تینوں والدین، میرے جنہوں نے مجھے پیدا کیا، جن کی میں اولاد ہوں، جنہوں نے میری تربیت کی، مجھے پڑھایا لکھایا، ایک بھی لفظ جنہوں نے سکھایا، اور میرے ساس سسر وہ بھی میرے والدین ہیں. ٹھیک ہے، تبھی تو خدا نے کہا ہے. دیکھیں جب جو ہوتی ہے بہو کے لیے سسر صاحب کیا ہوتے ہیں؟ محرم ہوتے ہیں نا، محرم ہوتے ہیں. جیسے آپ کے بابا محرم، آپ کے سسر محرم. ٹھیک ہے، حالانکہ استاد اگر میل استاد ہو وہ محرم نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ وہ آپ کی روح کو تربیت کرنے والا ہوتا ہے اس لیے والدین کی صف میں آتا ہے، لیکن سسر ہمارے محرم ہوتے ہیں. اسی طرح داماد ہے تو داماد کے لیے ساس امی کیا ہوتی ہیں؟ محرم. ٹھیک ہے، بس آپ کا داماد آیا ہے اور ساس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور وہ ماتھے کا بوسہ لے لیتی ہیں، سر پہ پیار کر لیتی ہیں، محرم ہے. جب اللہ نے ان کو ماں باپ اور ساس سسر کا ایک لیول کا اللہ نے رکھا ہے، دونوں کو محرم بنائے. ٹھیک ہے، لیکن جو فیمیل ٹیچر ہوتی ہیں وہ محرم نہیں ہوتی، وہ میری روح کی تربیت کرنے والی تو ہوتی ہیں لیکن اللہ نے ان کو محرم نہیں بنایا. ہاں یہ کہ وہ بہت بزرگ ہیں تو پھر الگ بات ہے کہ پھر ان کے اوپر پردہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن میرے ماں باپ اور میرے ساس سسر محرم ہیں. دونوں کا ایک لیول پر ہونا محرم بتاتا ہے کہ وہ دونوں ہمارے ماں باپ ہیں. اور اس کے بعد ہمارے اساتذہ ہمارے ماں باپ ہیں، کیونکہ ماں باپ میرے ماں باپ ہوتے ہیں وہ میرے جسم کو گرو اپ کرنے میں مدد کرتے ہیں، کھلایا پلایا، دھیان رکھا، پریشانیوں سے بھی ہمارا مدد کی، مشورے دیے. اور وہ جو ہوتے ہیں میرے جو روحانی والد ہوتے ہیں وہ میری روح کو گرو اپ کرتے ہیں، وہ میری روح کو مجھے اسپرچولی طور پر وہ مجھے پڑھنے میں مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، استاد نہ بتائے کہ انا خیر منہ نہیں کہنا، خود کو سب سے کم تر سمجھنا ہے. استاد میری روح کو پڑھنے میں یہ غذا دے رہے ہیں میری روح کو. ٹھیک ہے، تو اس کو تینوں لیول میں جب بھی آپ نے کہنا والدین، اس میں کون کون سے والدین آئیں گے؟ ماں باپ، اساتذہ اور ساس سسر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، کہ میرے گھر میں جو ایمان لا کر داخل ہو تو اس کو بھی بخش دے. یہ حضرت نوح دعا مانگا کرتے تھے، یہ حضرت نوح کی دعا ہے جو سورہ نوح آیت نمبر 28 میں ہے. اور اس کے بعد وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ساری دنیا کے مومن مردوں کا اور مومن عورتوں کا میرے اوپر حق ہے. کیوں؟
بتائیے قرآن سے جواب دیں. میں کیوں سب کے لیے دعا مانگوں؟ میں تو جانتی بھی نہیں جتنے مومن مرد عورتیں جا چکی ہیں، میں تو ان کو جانتی بھی نہیں، میں کیوں ان کے لیے دعا مانگوں؟ قرآنی جواب کوئی دے تو شاباش ہوگی. شاباش، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انما المؤمنون اخوۃ، صرف مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے میرے اوپر میں جس طرح میرے اوپر واجب ہے کہ جب بھی میں دعا مانگوں دونوں دعاؤں میں یاد رکھیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب. یہاں والمسلم میں رہا ہے والمؤمنات نہیں آتا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس میں بھی مومنین کے لیے دعا کرنا میری ذمہ داری ہے. میرے پروردگار نے سورہ ابراہیم 41 میں مجھے سکھایا ہے. پھر مومنین مردوں عورتوں کو اور خاص طور پر کوئی مومن ہمارے گھر میں آ جائے اس کے لیے حضرت نوح بتا رہے ہیں کیسے دعا کرو. ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، کیونکہ جو مومن آپ کے گھر میں آتا ہے نا وہ کبھی آپ کا برا نہیں چاہتا. یہ کیوں حضرت نوح نے دعا مانگی یہ بھی سوچیں. جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہوں ان کے لیے باعث سلامتی بنے، ان کے لیے دعا کرے خدایا ان کو سلامت رکھنا، یہ آباد رہے، یہ شاد رہے، ان کی حفاظت فرمانا، ان کے مریضوں کو شفا. اس کے لیے حضرت نوح دعا کرنا کہ اگر کوئی ایمان لا کر کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے برا ارادہ نہیں رکھتا. بعض لوگ جو ہوتے ہیں کسی کے لیے برا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، نظر لگا دیتے ہیں. نو، اس کے لیے حضرت نوح دعا کرتے ہیں کہ جو کسی کے گھر میں داخل ہو اور ان کے لیے دعا کو ایمان لا کر ان کے لیے بھی باعث امن اور سلامتی بن کر، تو قرآن میں سکھایا اس کے لیے دعا کرو. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، کہ جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہو، میرے لیے امن کا باعث ہو، میرے لیے سلامتی کا باعث ہو، میرے لیے دعا کرے. آپ بھی یاد رکھیں جب بھی آپ کسی کے گھر میں جائیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں یا نان ریلیٹیوز ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کریں. ایون کہ کہتے ہیں اگر آپ کسی کے گھر سے ایک بائٹ کھاتے ہیں، ایک سپ پانی پیتے ہیں، ان کا واش روم یوز کرتے ہیں یا آپ وہاں نماز پڑھتے ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کر کے جائیں. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے آپ اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ اہل بانیان مدرسہ کے لیے دعا کر کے جائیں. یا حکم ہے کہ ایک بائٹ آپ نے چکھا ہے، ایک سپ پانی پی لیا، آپ نے جو ہے ان کا واش روم یوز کر لیا یا آپ نے وہاں پر نماز پڑھ لی ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کر کے جائیں. تو یہ آپ کا مدرسہ آپ آتے ہیں نا اس میں امام بارگاہ میں، تو آپ یہاں پر قرآن پڑھتے ہیں، لائٹ، پنکھا، پانی، واش روم، اساتذہ آپ کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اہل مدرسہ ان کو پے کرتے ہیں، آپ کے لیے زحمت اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کریں. ٹھیک ہے، جس اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سلامت رہیں، آپ کے مریضوں کو شفا، ان کے لیے دعائیں خیر کریں. یہ ہم پر ضروری ہے. یہ سورہ نوح آیت نمبر 28 میں ہمیں سکھایا. اس کے بعد پھر وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سارے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے ہم نے دعا کرنا ہم پر واجب ہے. یہ قرآن نے خدا نے مجھے سکھایا ہے. کہاں پر؟ سورہ نوح آیت نمبر 28 میں. ٹھیک ہے، دیکھیں قرآن کتاب ہدایت ہے، ایک ایک لفظ ہمیں سکھا رہا ہے. پہلے کس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، پھر مومنین مردوں کے لیے. اور حضرت نوح نے کیا سکھایا کہ جو آپ کا ویل وشر ہو اس کے لیے بھی خاص دعا کرو، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، اور جو آپ کا ویل وشر ہو، آپ کے گھر میں ایمان لا کر داخل ہو، آپ کے لیے امن اور سلامتی ہو، آپ کے لیے دعا کرے، آپ کا ویل وشر ہے تو اس کے لیے دعا کرو. پھر وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کیونکہ مومن کسی کا برا نہیں چاہتا. جی بیٹا. ہاں بالکل، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جب کوئی کسی فقیر کو آپ دیتے ہیں تو آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں نا، اس لیے وہ لوگ جو آپ کے لیے زحمتیں اٹھاتے ہیں، آپ کو سہولیات فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے میچ کی، ویری گڈ. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہی پر ایک اور بات آپ کو بتا کر جاؤں کہ اللہ تعالی مغفرت کی دعا کس کے لیے کرنی ہے؟ سب سے پہلے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بالکل صحیح جواب. اور کیوں؟ ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین دعا. بھئی میرے گناہ بخشے جائیں گے تو میری دعا مستجاب ہوگی نا. مغفرت کی دعا پہلے اپنے لیے، خدایا مجھے بخش دے، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اگر میں گناہ گار ہی رہی
تو میری دعا تو کسی کے حق میں مستجاب ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے. ماں باپ میں وہ تینوں کیٹیگریز. اس کے بعد میرے گھر میں جو ایمان لا کر داخل ہو, میرا ویل وشر ہے, اس کو بخش دے. اور جو مومنین اور مومنات میں بخش دے, کیونکہ مومن ہمارے بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب دنیا مانگنی ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے, رزق دے دے, صحت عطا فرما, مستقبل روشن کر دے. جی یہ والی دعا جب آپ نے مانگنی ہے تو اس میں مومنین کو مقدم کرے. خدایا کل مریضوں کو شفا اور مجھے بھی شفا, میرے بیٹے کو بھی شفا. خدایا تمام تندرستوں کو وسعت رزق اور ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرما. خدایا تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور اور ہماری بھی پریشانی دور. اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہ پاک تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے, مریضوں کو شفا دے دے, تندرستوں کو وسعت رزق عطا فرما, اور وہ اپنے لیے نہیں مانگتا, وہ یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا اور مجھے بھی شفا, مانگ سکتے ہیں. اگر کوئی نہیں مانگتا, کہتا تمام مریضوں کو شفا, تمام تندرستوں کو وسعت رزق, تمام بے لباسوں کو لباس, تو خدا کیا فرماتا ہے وہ اور بتائیں گے. تمام میں آ جاتے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے اللہ مجھے گھر دے دے, مجھے صحت دے دے, مجھے کاروبار دے دے. ایک مجھے ہوتا ہے میں, وہ انا کا بدل مجھے 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 مجھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنا لالچی ہے, صرف اپنے لیے مانگ رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا, تمام تندرستوں کو وسعت رزق, تمام پریشان حالوں کی پریشانی, تو خداوند متعال جب اس کی دعا سنتا ہے نا تو کہتے ہیں اس بندے کا خلوص چیک کیا, میرے سب بندے اس کو یاد ہیں, لیکن کہیں بھی میں نہیں کہہ رہا اے میرے بندو سب کو رزق دو, لیکن پہلے اس کو دینا. سب مریضوں کو شفا دو, اس کی دعا قبول کرو, لیکن پہلے اس کے مریض کو شفا دینا. سب کے بچوں کے وقت یاور کرو, اس کی دعا مستجاب کرتے ہوئے, لیکن اس کے پہلے کرنا. اور یہ دعا ہم نے کہاں سے سیکھی؟ یہ اندازے جو دعا ہے, یہ ہم نے اس کا کوئی ریفرنس دے سکتا ہے کہ ہم نے کوئی خدا کی دعا سے یہ سیکھا؟ جی ویری گڈ, ماشاء اللہ. اس کے علاوہ کوئی اور بتا سکتا ہے؟ کوئی اور؟ یہ تو آپ کا واقعے سے آپ نے دیا نا کہ جناب زہرا شب جمعہ یا رات کے وقت دعا مانگ رہی تھی, مولا حسن نے کہاں لگا کر سنا ماما کیا کہہ رہی ہیں, تو وہ دعا مانگتی گئی, سب کے لیے دعا مانگی. تو مولا حسن نے آگے پوچھا ماما آپ نے سب کے لیے دعا مانگی ہے, آپ نے خود کے لیے اور ہمارے لیے نہیں مانگی. تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ یاد ہے کسی کو جواب؟ 3 لفظوں کا جواب نہیں, الجار ثم اللہ, پہلے پڑوسی پھر گھر والے. کتنا پیارا بیوی نے جواب دیا. الجار, جار کہتے ہیں ہمسائے کو, الجار ثم اللہ. اور اس کے علاوہ آپ کو میں دعائے مغفرت, یاد ہے کسی کو دعائے مغفرت؟ دعائے مغفرت کا پہلا جملہ کوئی بتائے؟ جی آپ بتائیں. آپ ہی ماشاءاللہ. اب اس دعا کی آپ تمام جملے نوٹس کریں. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. کیا؟ اے اللہ قبروں میں دفن شدہ تمام لوگوں کی روحوں کو مسرور فرما. اس دعا نے فرمایا کہ پہلے سب کے لیے دعا کرو. اس دعا کا ایک جملہ بھی یہ نہیں کہ مجھے مجھے مجھے. سنیے, اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. قبور السرور یہ نہیں کہا کہ میرے مرحومین کی قبر کو, قبور جتنے بھی قبروں میں سرور مسرور کر دے. اللہم اغنی کل فقیر, اللہم اشبع کل جائع, اللہم اکسو کل بنیان, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم فرج عن کل مکروب, اللہم رد کل غریب, فک کل اسیر, اصلح کل فاسد من امور المسلمین, اشف کل مریض, سد فقرنا. فقرنا یہ نہیں کہا فقری کہ میرے فقر کو دور کر دینا. اللہم سد فقرنا بہنا, اپنی بے نیازی سے ہماری تندرستی دور کر دے. یہ نہیں کہا میری. ہر جملے میں کلّا کلّا کلّا, ہر مریض کو شفا, ہر بے لباس کو لباس, ہر تندرست کو وسعت. سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کے پاس 2 دلائل ہو گئے کہ آپ نے جب بخشش اور مغفرت کی دعا کرنی ہے تو پہلے اپنے لیے, پھر والدین کے لیے, پھر مومنین اور مومنات کے لیے. اور جب دنیاوی نعمتیں مانگنی ہے
تو سب کے لیے پہلے ٹھیک ہے. اس کے لیے دو دلائل آپ کے پاس, ایک جناب زہرا کا واقعہ ہو گیا کہ الجار سمدار, اور دوسرا کیا ہو گیا دعائے مغفرت جس نے ہمیں اندازے دعا سکھایا. اگر کل فقیر کل مریض اور کل جائن اللہ مقصود کل اولیان. ٹھیک ہو گئی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہاں پر یہ ایک پوائنٹ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ بخشش اور مغفرت کی دعا اپنے لیے پہلے پھر دوسروں کے لیے, اور دنیاوی نعمتیں مانگنی ہیں تو پہلے دوسروں کے لیے پھر خود کے لیے. اور اگر آپ فرض کریں سب کے لیے مانگتے ہیں اور آپ اپنے لیے مانگنا بھول جاتے ہیں تو تب بھی آپ محروم نہیں رہیں گے کہ پروردگار اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ اپنے میرے بندوں کے لیے مانگ رہے نا, پہلے اس کو عطا کرو اور پھر سب کو عطا کر دو. ٹھیک ہے سمجھ آئیے میری بات. چلے مل کر بابا بلند سلام پڑھیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ آج ہم نے کون کون سے نئے پوائنٹ سیکھے ہیں گزشتہ درس کی آیات سے احادیث سے, ہی ہم نے کون سے نئے نئے پوائنٹ سیکھے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ریز یور ہینڈ پلیز. جی باجی آپ بتائیں. جو آپ نے ایکسپلینیشن کیا نا پچھلی دفعہ اتنا شاید نہیں غور سے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ ہو جاتی. ٹھیک ہو گیا. بتائیں بندگی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اپنی زندگی کا ہر کام خدا کی مرضی کے مطابق کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. کیا کھانا ہے, کس وقت اٹھنا ہے, کیا فجر کے وقت میں سو سکتی ہوں؟ نو. میرا پروردگار کیا کہتا ہے اس وقت اٹھ جاؤ. ماما کے مثلا ہماری زندگی کی روٹین کیا ہے, اسکول کے لیے 6 بجے بھی اٹھ جائیں گے لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھیں گے, ہے نا ایسی بات. خاص طور پہ اب جو بچے جن بچے آپ ہمارے یہاں شہر میں تو نہیں ہے کہ دور دور اسکولنگ ہے, آپ یقین کریں ایک مدر باہر کے ایریا میں رہتی ہیں, وہ کہتی ہیں ان کے بچے کو نا وین لینے کے لیے آتی ہے, ان کے بچے کا اسکول دور ہے. وہ کہتی ہے میں صبح 5 بجے اٹھتی ہوں اور اپنے بچے کا ناشتہ, اور میں 5:30 اپنے بچے کو جگا دیتی ہوں. کیوں؟ 6:15 بجے اس کی جو ہے وہ آتی ہے وین, اس کو لینے آتی ہے اور 7:45 بجے اسکول میں ڈراپ کرتی ہے. 6:15 سے 7:15, 7:15 سے 7:45, 1.5 گھنٹہ بچہ ٹریولنگ کرتا رہتا ہے. ایک ماں وہ تو برداشت کر لیتی ہے کہ اسکول مس نہ ہو, 1.5 گھنٹہ سردی میں میرا بچہ نیند کی حالت میں جنجناتا ہوا جو ہے نا, کہتے ہیں وہ گاڑی میں نیند پوری کرتا ہے, یہ گر رہا ہوتا ہے وہ گر رہا ہوتا ہے, وہ برداشت کر لیتی ہے ماما. لیکن کہتے ہیں سردی میں میرا بچہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے. آپ زیادہ پیار کرتے ہیں کہ اللہ پیار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بے حساب نعمتیں دے دی ہوتی ہیں ہمیں اس وقت میں. ہم کہتے ہیں نہیں میرا بچہ سو ہے, رات کو بیت دینا ٹھیک ہے اس کی, اللہ نے کہا اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. ادھر میں زیادہ اپنے بچے سے پیار نہیں کرتی, اللہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہاں بچے کی طبیعت نہیں ٹھیک یا بچے کی نیند پوری نہیں ہوتی, آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے سو جائیں. ماما کہ چلے بس 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر آپ سو جانا. حالانکہ سونا نہیں چاہیے لیکن چلیں واجب جو ہے کم از کم واجب ادا ہو جائے. ٹھیک ہے. آج بات کر کے کیا کہہ رہے ہیں, ریوائز کر رہے ہیں سب لوگ. چلے جی اچھا جی, ایک تو ہو گیا بندگی کا معنی سیکھا. ٹھیک ہے. ایک پوسٹ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انسان کو متوجہ کرتا ہے. پہلے تو اگر صبح, پھر جب کاروباری حضرات کا جوبن پہ کام ہوتا ہے بالکل دوپہر میں ان کو اپنی طرف نماز اذان سے بلایا جاتا ہے. حالانکہ جو مرد حضرات کہتے ہیں کہ نہیں وہ جی جی بالکل, لیکن جو اب سعودیہ میں دیکھیں نا تو اس وقت ہر چیز بند کر دی جاتی ہے. جی بالکل, آج انہوں نے کوشش کی, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بالکل صحیح بات, آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. اور شام کی نماز میں بھی جب اللہ تعالیٰ, اب مجھے اتنا پتا نہیں, اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ بات, بتائیے کہ کوئی پوسٹ بالکل انسان کو نا اللہ تعالیٰ بیدار کرتا ہے اور اس کی طرف جھنجھوڑتا ہے کہ وہ دنیاوی کاموں کو ختم کر کے تو واپس کے لیے بالکل صحیح, اور اپنا وہ فرائض کی طرف اس کی نا واجبات کی طرف اس کو متوجہ کرنے کے لیے مجھے بڑا اچھا لگا تھا. آپ کا پیغام بہت اچھا ہے, بہت اچھا, میں سمجھ گئی آپ کی بات کا. اسی بات کو میں نا اچھے طریقے سے بتاتی ہوں. آپ دیکھتے ہیں ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی, آج کل جو الٹا حساب ہو گیا, بچے رات رات کو جاگتے رہتے ہیں. سب سے میٹھی اور گہری نیند کب آتی ہے؟ فجر کے وقت.
اور اچھا میں آپ کو کبھی وہ کر لیجیے گا، مریض ہوتا ہے نا، مریض کو بھی ساری رات بیچارہ درد سے بے چین رہے گا، ادھر پلٹ ادھر پلٹ ادھر پلٹ، اور جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے نا، گہری اور میٹھی ترین نیند آتی ہے اس کو. جب جوبن کی نیند ہوتی ہے نا، اس جوبن کی نیند سے خدا غفلت سے بیدار کرتا ہے، اے میرے بندے آ میرے پاس آ. نبی اکرم فرماتے ہیں صبح کی جو 2 رکعت نماز ہے نا، مجھے دنیا کی ایک طرف ساری نعمتیں دے دو اور ایک طرف 2 رکعت نماز دے دو، تو میں اس 2 رکعت نماز کو لوں گا، کیونکہ یہ 2 رکعت نماز وہ ساری نعمتوں کو جمع کر کے میرے پاس دے رہی ہے. لیکن ہم انسان غافل ہیں، نہیں لیتے. پھر دن میں دھکے کھاتے بیٹھے، اس کے تڑلے، اس کے پیچھے، ہائے ڈاکٹروں کے پاس دھکے، مریض ہیں، یہ ہے. اس وقت 2 منٹ کی 2 رکعت نماز پڑھنا ہم قبول نہیں کرتے. اس میں آپ خود بھی کوشش کریں، جو مرضی ماما 2 رکعت نماز پڑھ کے شروع میں ایسا کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ سو جائیں، 2 رکعت نماز تسبیح اور مختصر سی دعا، 5 جملوں کی دعا اور سو جائیں. پھر آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا سا ٹائم کو بڑھائیں، لیکن شروع کریں کم از کم آپ کا واجب ادا جو ہے دن کا آغاز خدا کی نافرمانی سے نہ ہو. الارم لگائیں، ماما کو کہیں، پاپا کو کہیں، دادا کو کہیں، جو اٹھتا ہے اس کو کہیں، رات کو جلدی سوئے، کم کھانا کھائیں، جو جس سے انسان اٹھ سکتا ہے وہ اپنے آپ کرے. پھر دوسری بات ظہرین کا وقت، پیک کا، اب تو وہ پیک ہی کیا ہو گئی ہماری، تو اب صبح ہی 12 بجے ہوتی ہے، دکانیں 12 بجے اور 1 بجے کھلتی ہیں. لیکن جو جہاں پر کاروبار صبح 8 یا 9 بجے دکانیں کھل جاتی ہیں یا آفیسز کھل جاتے ہیں، ان کے پیک ٹائم ہوتا ہے 12 سے 1 کے درمیان کا ٹائم پیک ٹائم ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے، اب یہاں پر جیسے باجی نے بات کی کہ واقعی سعودیہ میں وقت اذان ہوتے ساری دکانوں کے شٹر بند، اس وقت کوئی نہیں جاتا. ایران میں بھی یہی حساب ہے، سب لوگ ایک ہی طرف جا رہے ہوتے ہیں، حرم کی طرف جا رہے ہیں، نماز نماز نماز، اور نماز مکمل ہوتی ہے سارے اس طرف کو آ رہے تھے، نماز مکمل ہوگی اب جا کر وہ دکانیں کھلی. کہ ہم نے رواج بنائے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں فجر کی نمازوں کے بعد ہی جو ہے وہ شٹر کھل جاتے تھے. جی ہو رہا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 ویری گڈ. بالکل، جو خدا کو اہمیت دیتے ہیں نا، آپ یقین کریں، ہمارے مین پہ ہے نا دکان، تو کہتے ہیں دن کے کوئی 15 سے 20 نئے گاہک ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں حلیفہ بیکرز کی طرح، حلیفہ بیکرز کی طرح، حلیفہ بیکرز کی طرح، کیونکہ اس بندے نے آج تک اپنی نماز قضا نہیں کی. وقت اذان ہوتا ہے وہ اپنے ورکرز کو بھی کہہ دیتا ہے 1 by 1 کر کے نماز پڑھنے چلے جاؤ. پھر وہ خود بھی نماز پڑھنے کی پابندی کرتا ہے. مثلا ظہرین اور مغربین میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر کے ساتھ والی مسجد میں وہ نماز پڑھتے ہیں. پھر وہاں پر یہ حساب ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن ہوتا ہے وہ دکان ہی بند کر دیتے ہیں. روز ہوتا ہے ظہر کے وقت کہ 2 پڑھ رہے ہیں 2 آ جائیں، 2 پڑھ رہے ہیں 2 آ جائیں، 2 پڑھ رہے ہیں ورکرز روز. اور روز کا مجھے یہ نہیں پتا کہ دکان بند کرتے، لیکن مجھے پتا کہ وہ والی بھیج دیتے ہیں. لیکن جو ہوتا ہے جمعہ کے دن ان کی نماز اذان کے وقت بند ہو جاتی ہے اور 2 بجے کھلتی ہے، اور وہ 2 بجے تک وہ قطار ہوتی ہے. اگر کوئی نیا آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہاں پہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے جو لوگ جمع ہو گئے. اکثر میں نے لوگوں سے گزرتے وہاں سے سنا ہے. یعنی جو خدا کو اہمیت دیتا ہے نا، خدا مخلوق کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. 10 بندے روز کے، کچھ لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ گاہک بھیج دے، یا اللہ گاہک بھیج دے، اپنے بچوں کے لیے ہم نے رزق کمانا ہے. لیکن وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ہم نے اپنی زندگیوں میں خدا کو پس پش ڈالنا ہوتا ہے، باقی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، پھر خدا بھی ہمیں پس پش ڈال دیتا ہے. خدا نہیں ڈالتا، ہمارے اپنے اعمال ہمیں پس پش ڈال دیتے ہیں. اور جو لوگ اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں خدا کو، کہ نماز کے وقت میں نہیں، تالا بند. اب انہوں نے پہلے وہ بولتے تھے 6 بجے صبح کھولتے تھے نماز، رات جو ہے وہ 11 بجے بند کرتے. اب ٹائمنگ بھی انہوں نے شارٹ کر لی ہے، صبح 8 سوا 8 نوابوں کی طرح کھولتے ہیں، ان کی ساری بریڈز رات کو ہی بک جاتی ہے، صبح یہ آرام سے کھولتے ہیں. یعنی کہ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ رزق میں، اور اس سے ایک دکان پہ 15-20 لوگوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے، 15-20 تو میں کم کہہ رہی ہوں، زیادہ 50 لوگوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس پہ لگایا ہوتا ہے. وجہ اپنی زندگی میں خدا کو اور حکم خدا کو اہمیت دینا، لیا عبدون، بندگی کرنا. ٹھیک ہو گیا جی بیٹا؟
माशाल्लाह, देखिए ना, जो अल्लाह को अहमियत देता है खुदावंद आलम उसको कभी नहीं भूलता। ठीक हो गया। अब जल्दी से रिवीजन पॉइंट्स पहले बताएं, रिवीजन पॉइंट्स के आज किसके लिए, किसकी दुआ पहले करनी है? बख्शिश की दुआ किसके लिए करनी है पहले? अपने लिए। जो हमारे घर में ईमान लाकर हमारा वेलविशर होकर दाखिल हो उसके लिए, फिर मोमिनीन और मोमिनात के लिए। और इसका रेफरेंस क्या है? रेफरेंस सूरह इब्राहिम 41 से सीखा, सूरह नूह 28 से सीखा। ठीक हो गया। अच्छा, हम सबको किसने पैदा किया, इसके लिए कुरानी दलील आयत बताए। पहले जिन पैदा हुए थे कि इंसान? किससे पता चला? सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 से। मुझे अल्लाह ने क्यों पैदा किया? अपनी बंदगी के लिए। अपनी बंदगी के लिए। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? बंदगी परवरदिगार। बंदगी का मतलब क्या है? हर काम अल्लाह ताला के हुक्म के। अगर कोई अपना हर काम, जैसे उदाहरण ये पानी मामा को पिला रहे हैं, घर में सफाई कर रहे हैं, ये चाले उतार रहे हैं, कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, बच्चे दुकान पे जा रहे हैं और कोई मामा का कहना मान, ये सब बंदगी है परवरदिगार है। बाज होते हैं मुंह सुजा कर काम करना, झाड़ू पर मुंह सुजा, मुझे मामा ने कह दिया हाय आज कपड़े मुसीबत धोने पड़ गए, बर्तन धोने पड़ गए, ये मुसीबत और ये करके करेंगे नहीं। और अगर मुस्कुराते हुए करें, ये बंदगी परवरदिगार है। खुदाया तेरा हुक्म है ना, बच्चों की परवरिश करो, बहन भाइयों की मदद करो, मामा की हेल्प करो, उनके लिए मैं कपड़े उनके साथ हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ, ये बंदगी परवरदिगार है। माँ के हुक्म पर चाले उतारना बंदगी परवरदिगार है। एक खातून ने खाना है, अपने घर में झाड़ू दे रही है, डस्टिंग कर रही है, खुशी खुशी सारे काम कर रही है, बंदगी परवरदिगार है। और अगर मुंह सुजा कर, ना माथे पे बल लाकर और मुसीबत कहकर, तो सारा सवाब ये बंदगी परवरदिगार नहीं है। कि अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारियां लगाई है ना। वैसे मर्दों की जिम्मेदारी है, मर्द खुशी खुशी दुकान पे जाता है और वो गर्मी सर्दी बर्दाश्त करके वो लाता है, पैसे लाता है। और कुछ मर्द होते हैं वो आते ही बोलना शुरू कर देते हैं कि बाहर से तख हुए हुए आते हैं, सारा सवाब जाया। और एक बंदा बाहर की मुसीबतों को, बीमारी को, गर्मी को, सर्दी को, लोगों की बातों को बर्दाश्त करता है कि मैं अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाने जा रहा हूँ और अल्लाह ने ये जिम्मेदारी है। और घर पे आकर बाहर इतना टेंशन को फेस करके आता है और घर आके मुस्कुराते हुए अपने बच्चों से प्यार करता है, बात करता है, बीवी से अच्छे तरीके से बोलता है, बंदगी ये परवरदिगार है। और अगर वो गुस्से में आता है और घर में आकर वो है, इसका मतलब है कि उसने अपनी इबादत को जाया कर दिया, बंदगी परवरदिगार इख्तियार नहीं की। ठीक हो गया। बच्चे स्कूल से पढ़ कर आते हैं, आपकी भी बात कर लेना, अभी हमको कोई नहीं बस क्लास दे दी, बच्चे पढ़ के बैग वहाँ, कपड़े वहाँ, जूता वहाँ, हाय वहाँ गर्मी लगी है, खाना नहीं बनाया आपने, ये नहीं है। और अगर आप आ रहे हैं खाने में लेट है, मामा कोई नहीं आप इजी होकर बना ले, मैं उतनी देर पानी पी लेता हूँ, मैं कुछ और खा लेता हूँ, रिलैक्स रहते हैं, बंदगी परवरदिगार है ये। हर काम खुशनुदी खुदा के लिए। ठीक है, समझ आ गई? जरा अपना टेम्पर को हमने लूज नहीं करना, रिलैक्सेशन मोड में हमने अपनी जिंदगी को गुजारना। समझ आ रही है मेरे बच्चों को कि नहीं? ठीक हो गया। मुझे अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया, आयत सुनाए। पारा नंबर 27 सूरह आयत नंबर 56। ठीक हो गया। मगफिरत की दुआ किसके लिए पहले? और दुनियावी हाजात मांगिए तो किसके लिए? दूसरों के लिए। रेफरेंस दुआए मगफिरत और बीबी की हदीस अलजार सुमंदा। समझ आ गया आज का लेक्चर? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अय्याम फातिमिया चल रहे हैं, तो आइए जनाब फातिमा ज़हरा का वसीला बनाकर खुदावंद आलम से अपने वक्त के इमाम का ज़हूर तलब करते हैं। मरीजों की शिफाई आमीन, सब हाजतमंदों की हाजतें, जितनी आपके दिलों में हाजतें हैं, पानी आने मदरसा की हाजतें, मोमिनीन और मोमिनात की हाजतें, सबकी हाजात की बराबरी के लिए निगाहों को झुका ले और हाथों के ऊपर जो है वो तवज्जो करें। निगाहें सबकी झुके, फिर मेरे साथ साथ आपने भी पढ़ना है और खुद को तसव्वुर करें कि आप जन्नतुल बकी के पास खड़े हैं
اور رات کا اندھیرا ہے اور بی بی جان کی قبر پہ کوئی بھی چراغ نہیں ہے اور وہاں پر جانے کی بھی اجازت نہیں، وہاں پر ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں، اور ہم اپنے امام وقت کو اس عالم میں پرسہ دیتے ہیں، یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. اے فاطمہ الزہرا، آپ جدے امام وقت کی جدہ ہیں، آپ ام الائمہ ہیں، آپ کو خدا کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں ہم سب کے لیے التماس کے دعا، ہم سب کی سفارش کر دیجیے، ہم سب کو بامراد کر دیجیے، مجھے بخش دیجیے، میرے والدین کو، میرے اساتذہ کو، رشتہ داروں، پڑوسیوں کو، بیکے سسران دیال والوں کو، بانیان مدرسہ، ان کے تمام بروائے مومنین و مومنات حضرت آدم سے لے کر اب تک کے تمام مومنین و مومنات کو بخش دیجیے اور سب کی حاجات کو روا فرمائیے، سب کی مشکلیں آسان، سب مریضوں کو شفا، سب تندرستوں کو وسعت رزق، ہر گھر میں خیر و برکت، بانیان مدرسہ بامراد، آنے والے بلانے والے سب بامراد، جتنے بچوں کے دلوں میں اللہ پاک حاجتیں ہیں سب کی حاجتوں کو روا فرما، اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، خدا مظلومین فلسطین ہو، مظلومین غزہ ہو، مظلومین کشمیر پر رحم فرما، امریکہ اسرائیل جیسی غاصب ریاستوں کو ان کے ظلم سمیت نیست و نابود فرما دے، اپنی سرزمین پر اپنے ولی کی حکومت کو قائم فرما، ہمارے ملک میں امن اور سلامتی عطا فرما، غریبوں یتیموں بیواؤں پر رحم فرما، سب کے رزق حلال بے مادی مانگی نعمتوں میں ہر برکت و مسرت عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اب خدا حافظ، فی امان اللہ کہہ کے سب جائیں گے، کہیں اللہ حافظ. ملنا، اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس کو مجھے تم نے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے، انا خیر منہ. اب جو بھی یہ کہتا ہے نا کہ میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، تو وہ کیا ہے؟ وہ شیطانی راہ پر جائے. اسی ایک جملے کی وجہ سے انا خیر منہ، تکبر کی وجہ سے خدا نے کہا تھا فاہبط فاہبط فاخرج انت مذموما مدحورا، تو ذلیل ہے، تو مدحور ہے، نکل جا، انکا انت من الصاغرین، تو ذلیلوں میں سے ہے. اللہ نے اس کو یہ کہا تھا صرف یہ کہنے کی وجہ سے. پیارے بچوں، ہم نے عاجزی اور انکساری پڑھا، خود پسندی پڑھا اپنی اصلاح کے لیے. آپ یہ یاد رکھیں، ایک جملہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، جو یہ سمجھتا ہے میں بڑی خوبصورت ہوں، میری پیاری، میرا قد بہت اچھا، اس کا نہیں. اب جو ایسے کرتا ہے وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ میں یہ شیطانی صفت تو نہیں آ گئی، دیکھیں آپ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. کسی کا رنگ گورا ہے یا کالا یا گندمی، قد لمبا ہے یا چھوٹا، آنکھیں بڑی ہیں یا چھوٹی، نوزی موٹی ہے یا لمبی ہے یا چھوٹی ہے یا تیکھی ہے، یہ سب خدا نے بنائی ہے. کبھی مت کہیں، نہ کبھی اپنے آپ کو کم ظرف سمجھے، کم سمجھے. ٹھیک ہے، مثلا ایک بچہ ہوتا ہے، اس کا رنگ سانولا ہوتا ہے، نوزی موٹی سی ہوتی ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہوتے ہیں، آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، گال پچکے سے ہوتے ہیں، کوئی اس کو اچھا نہیں سمجھتا. لیکن وہ انسان خود سمجھے میں بہت خوبصورت ہوں. خبردار کسی نے مجھے کہا، کیوں؟ کیونکہ میرا خالق خدا ہے، خدا نے مجھے پیدا کیا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا نا،
تو اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو جس طرح جس کو نیند آ رہی ہے وہ منہ دھو لے, تو جس طرح میں آپ کی طرف دیکھتی ہوں ویسے اس طرح انسانوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, مجھے مبارک دو کہ میں تو احسن الخالقین ہوں, کتنی پیاری مخلوقات میں نے پیدا کی ہے. اب دوستی نہیں کرنی. اچھا برے بچے ہوتے ہیں نا, برے بچے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, بس یہ بتائیں, ہوتے ہیں برے بچے؟ ہوتے ہیں. شبنم باجی نے کہا نہیں ہوتے. اب شبنم باجی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں کہا نہیں ہوتے؟ ماشاءاللہ, گڈ آنسر, کہ بچے برے نہیں ہوتے, وہ برے کام کرنے لگ جاتے ہیں, اس لیے وہ برے بچے کہلاتے ہیں. آپ سب بہت اچھے بچے ہیں. اللہ نے سب کو فطرت اسلام پر پیدا کیے. کوئی بھی گندا بچہ, کوئی بھی برا بچہ نہیں ہوتا. کون لوگ برے کام کرنے کی وجہ سے وہ برے ہو جاتے ہیں. اللہ نے سب کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں. اب وہ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ ماں باپ ان کو سنی, ماں باپ ان کو سنی بنا دیتے ہیں, شیعہ ماں باپ ان کو شیعہ بنا دیتے ہیں, کافر والدین ان کو کافر بنا دیتے ہیں, عیسائی والدین ان کو عیسائی بنا دیتے ہیں. ہر بچے کو اللہ نے پیدا کیا, ہر بچے کو اللہ نے پیدا کیا ہے. چاہے وہ کافر بھی ہے نا, اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اگر کوئی مشرک ہے اس کا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے, اللہ خالق کل شیء, تمام انسانوں اور تمام جنوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اب ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, بڑا پیارا سا جو ہے وہ ایک پوائنٹ ہے. وہ کیا؟ یہ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے کیا پہلے یہ لفظ یوز کیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. قرآن پاک میں کوئی لفظ پہلے استعمال کیا گیا ہے اور کوئی لفظ بعد میں استعمال کیا ہے, کیا نا, اس میں بھی حکمت ہے. اب یہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ یہ بتاتا ہے کہ پہلے کون لوگ پیدا ہوئے, الجن پیدا ہوئے کیا الانس, جن پیدا ہوئے. تمام جنوں کو اللہ نے جنوں کو پہلے حل کیا اور انسانوں کو بعد میں حل کیا. ٹھیک ہے, آپ اچھے بچے ہیں لیکن اپنی بک کو پھاڑنا, اس کو خراب کرنا یہ بری بات ہے. ٹھیک ہے, گڈ بوائے ہیں, اپنی کتاب کو گندا نہیں کرتے, پھاڑتے نہیں, آپ بہت اچھے بچے ہیں, لیکن اپنی بک کو پھاڑنا بری بات ہے. سمجھ آ گئی میرے بچوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حل کیا. کوئی دلیل دے سکتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ جنوں کو پہلے حل کیا گیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ زور لگائے نا دماغ پہ تو آپ جان جائیں گے کہ جنوں کو اللہ نے پہلے حل کیا. شاباش, ویری گڈ, یس.